پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء نے جب جولائی 1977 میں ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد بہت سارے علماء نے اس آمر مطلق کی خوشامد شروع کر دی اور اس کی حمایت کی، مذہبی جماعتوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ اسی میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی تھے جنہوں نے اس کی حمایت بھی کی، اس کی شورا میں شمولیت بھی اختیار کی۔ پہلے جنرل ضیاء الحق صاحب کے اس وعدے کو ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا۔ میرا صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات کروانا ہے جو اس سال انشاءاللہ اکتوبر میں منعقد ہوں گے۔ انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دوں گا اور میں اس لاہے عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا۔ آئندہ 3 مہینوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی اور میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ ان کا جنرل ضیاء صاحب کا دعویٰ تھا کہ وہ انتخابات منعقد کرائیں گے۔ اب آپ ڈاکٹر اسرار کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے اس حوالے سے کیا کہا۔ مثلا انہوں نے شمولیت اختیار کی، جنرل ضیاء کی شورا کے وہ رکن بنے اور اس کے بعد وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ضیاء الحق صاحب 11 سال کے اسلام 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 کو کاٹتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا، قوانین جو کے تو رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی اور کچھ حسن کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا۔ ان کو یہاں پر وہ فرما رہے ہیں کہ شورا کا رکن بنایا، اور ایک اور جگہ یہ ذرا سنیے گا۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں، لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی۔ اور اس بات پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بڑا فخر ہے کہ انہوں نے جنرل ضیاء سے یہ اہم نقطہ ڈسکس کیا اور کہا۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی وی میں خواتین کو جو ہے وہ دوپٹہ پہنوانے میں اہم کردار ادا کیا اور یہ کہا کہ کرکٹ پہ پابندی لگائی جائے، بولر جس انداز میں بولنگ کرتے ہیں اور بال کو رگڑتے ہیں وہ ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ انہوں نے اس طرح کی بھی باتیں کی، لیکن بہت سارے ناقدین یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ تو باتیں اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر اسرار سیاسی طور پہ اتنے ناپختہ تھے یا مذہبی طور پہ نعوذ باللہ اتنے کچے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی نشانی بتائی ہے اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ جنرل ضیاء نے جو تختہ الٹنے کے بعد وعدہ کیا قوم سے خطاب میں کہ وہ 90 دن میں الیکشن کرائیں گے، اور اس وعدے پہ وہ قائم نہیں رہے، اور یقیناً ڈاکٹر اسرار نے ان کی شورا میں شمولیت اس کے بعد کی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار کیا پاکستان کے آئین سے نابلد ہیں جس کی وہ مثالیں جگہ جگہ دیتے ہیں؟ اس آئین کی مثالوں سے نابلد تھے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ جنرل ضیاء سے سوال نہیں کیا کہ جی آپ نے تو آئین کے تحت حلف لیا ہے کہ آپ سویلین گورنمنٹ کے ماتحت ہیں، سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، آپ کیسے اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے؟ یہ بدقسمتی کہ ہمارے علماء اسی کو جرت اور بہادری سمجھتے ہیں کہ وہ جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان پر مزید پابندیاں نافذ کرنے کے لیے وہ کریں۔
جہاں انہوں نے خواتین کے دوپٹے کے حوالے سے بھی بات کی، وہاں 1977 کے بعد جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے مختلف لوگوں کے گھروں پہ جنرل ضیاء کی حکومتوں نے حملے کیے، خواتین کو لاہور میں اور کراچی میں پولیس نے گھسیٹا، اس پر ڈاکٹر اسرار کا بمشکل ہی آپ کو کوئی بیان ملے گا۔ ایک اور اس میں انہوں نے بڑی جاوید احمد غامدی سے ڈیبیٹ کے دوران انہوں نے داڑھی رکھنا اور ان تمام باتوں کو شعائر اسلام قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ حکومت اس کو نافذ کر سکتی ہے، لیکن آپ کو بمشکل ہی کوئی ایسی بات ملے گی جس پر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات جنرل ضیاء سے کی ہو، یا جنرل ضیاء سے بولا ہو کہ اپنے بچوں کو تو کم از کم داڑھیاں رکھوائیں، جس طرح ڈاکٹر اسرار نے خود رکھی تھی۔ یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو یہ نہ معلوم ہو کہ جنرل ضیاء کے حوالے سے جو الزام لگایا جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار ہمیشہ عالمی خلافت کی بات کرتے رہے ہیں، مسلم بردرہڈ کی بات کرتے رہے ہیں، مسلم اخوت کی بات کرتے رہے ہیں، کہ جنرل ضیاء نے کس طرح ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جارڈن کے کنگ کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کا قتل عام کیا، اور موشے دیان جو اسرائیل کا ایک اعلیٰ عہدیدار تھا، اس نے یہ کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ کہ اس نے کہا کہ جارڈینین کنگ نے جتنے لوگ 11 دن میں مارے، اتنے فلسطینی ہم نے 25-30 سال میں نہیں مارے۔ تو ڈاکٹر اسرار کو یقیناً یہ ساری باتیں پتہ تھیں۔ ڈاکٹر اسرار کو یہ بھی پتہ تھا کہ جنرل ضیاء نے اپنے حلف سے غداری کی ہے، اور اسی دوران ایک آمر مطلق کی انہوں نے اپنے انٹلیکچول طریقے سے جو ہے وہ انٹلیکچول دلائل دے کر اس کو جسٹیفائی کیا، گلوبل کیلیفیٹ کی بات کی، جس میں انہوں نے اس بات کو، ان سمیت کئی مولویوں نے اس بات کو نظر انداز کیا کہ وہ اقتدار میں کس طرح آئے ہیں، عوام کے حقوق چھین کر آئے ہیں، اپنے حلف سے غداری کر آئے ہیں، اور حلف سے غداری کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ انہوں نے 90 دن کا وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ اقتدار پہ مسلط رہے، اور ان کے دور میں بھی جن لوگوں کو نے خوب کرپشن کیا، مالی طور پہ پیسہ بنایا، ڈاکٹر اسرار نے ان کا کہیں کچھ جگہوں پہ تذکرہ کیا ہے، لیکن بعد میں کبھی انہوں نے ان بڑے بڑے جو جنرل تھے جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ 79 سے پہلے وہ سائیکلوں پہ گھومتے تھے، گاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھیں ان کے پاس، تو کس طرح جنرل ضیاء خود بھی ایک لو انکم فیملی کے تھے، ان کے بیٹوں کے پاس جو اور اس کے علاوہ جو اختر عبد الرحمن کے بیٹے ہیں وہ کیسے ارب پتی بن گئے، کبھی انہوں نے تفصیل سے اس پر کوئی بات کی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جنرل ضیاء ہمارے ہاں سو کالڈ اسکالر جب چاہتے ہیں وہ آمریت کو مذہبی دلیلیں دے کے نہ صرف یہ کہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کے ہم نوا بھی بن جاتے ہیں، اور ان سے اگر کوئی سوال بھی ہوتا ہے یا ان پر کوئی تنقید بھی کی جاتی ہے تو وہ تنقید بھی ایسے حوالوں سے ہوتی ہے کہ کمزور طبقات کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں، بجائے اس کے کہ جنرل ضیاء سے علل اعلان پوچھا جاتا یا سر عام پوچھا جاتا، یا پی ٹی وی میں اتنے سارے ڈاکٹر اسرار نے پروگرام کیے جنرل ضیاء کے دور میں، بجائے اس کے کہ اس میں بولتے کہ بھئی جنرل ضیاء نے اپنے حلف سے غداری کی ہے، انہوں نے حلف لیا تھا کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جن کو بڑا ڈاکٹر اسرار کوٹ کرتے تھے، انہوں نے یہ بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ حکومتی پالیسی بنانا سیاستدانوں کا کام ہے، وہ فوج کا کام نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار نے کب یہ بات کہی کہ جنرل ضیاء نے اپنے حلف سے غداری کی اور اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا، اور ڈاکٹر اسرار کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وعدے سے انحراف، وعدے سے مکرنا، وعدہ خلافی کرنا منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حلف بھی ایک طرح کا وعدہ ہی ہوتا ہے، تو جنرل ضیاء نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ اس طرح کی غداری کی، اور اس کے بعد بھی اس نے کئی طرح کے وعدے کر کے جو ہے ان وعدوں سے انحراف کیا۔ تو یہ بھی ڈاکٹر اسرار کے قول و فعل میں ایک بڑا تضاد ہے کہ کس طرح انہوں نے نہ صرف آمریت کو جسٹیفائی کیا، بلکہ ایک طریقے سے خاموشی سے ان کے کولابریٹرز رہے۔ جنرل ضیاء کے جابرانہ دور کو، آمرانہ دور کو ایک طریقے سے انہوں نے جسٹیفائی کیا، اور اس کے پورے دور میں بمشکل ہی آپ کو کوئی مظاہرہ نظر آئے گا۔ اسی دور میں ایک فیمیل جرنلسٹ جس کا تذکرہ فاروق ندیم پراچا نے بھی کیا ہے، جو ڈان کے کالمنسٹ ہیں، اپنے کالم میں، کہ ایک لڑکی مغربی لباس یا لباس پہن کر ان سے سوال کرنے کے لیے آئی، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو حرامزادی قرار دیا، لیکن ڈاکٹر اسرار میں کبھی یہ اتنا اخلاقی جرت تھی کہ وہ جنرل ضیاء کو بھی عامر مطلق کہتے،
یا اس طرح کا کوئی لقب جنرل ضیاء کے لیے بھی استعمال کرتے جس نے وعدہ خلافی کی، جس نے تھوڑی پھاٹک کیس سے لے کر ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران کئی سیاسی کارکنوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا، لوگوں کو کوڑے مارے، پاکستان کے شہریوں کی بنیادی آزادیاں کو سلب کیا۔ تو ڈاکٹر اسرار اور دوسرے مولویوں نے یہ ثابت کیا کہ مذہبی طبقہ اپنی تاریخی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ آمروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور ہمیشہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کرے گا جب اس کا آمروں سے واسطہ پڑے گا، جب کمزوروں سے واسطہ پڑے گا تو ان پر ہر طرح کی بہتان تراشی کرے گا، ہر طرح کا الزام لگائے گا، لیکن جب آمروں سے واسطہ پڑے گا تو ان کو اسی طرح جنرل ضیاء الحق صاحب کہے گا، ان سے اسی طرح ادب و آداب سے بات کرے گا، اور کوئی اخلاقی جرت پیدا نہیں کرے گا۔